السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ملک کے دوسرے مدرسہ دارالعلوم ندوۃ العلماء وہاں کے استاد فقہ ادب و فقہ کے استاد حضرت مولانا مفتی جاوید صاحب اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر کے ہم لوگوں کی چھوٹی سی دعوت پر ہم جیسے طالب علموں کی دعوت پر تشریف لائے۔ میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں مدرسے کی جانب سے بھی اور تمام اراکین کی جانب سے بھی کہ میں حضرت کا بہت شکر گزار ہوں کہ حضرت یہاں پہ تشریف لائے۔ حضرت کے سامنے میں بس دو تین باتیں لکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے کہ ملاقاتیں تو بہت ہوتی ہے لیکن بڑوں کی دعائیں ملتی رہنی چاہیے۔ الحمدللہ اس مدرسے میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند چاہے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظر عام اور دیگر علماء اکرام بڑے بڑے علماء اکرام تشریف لائے ہیں۔ اسی کڑی کی آپ بھی اسی کڑی میں ہیں تو یہ ہم سب کے لیے خوش نصیبی ہے۔ ہماری کوشش صرف ایک رہتی ہے کہ حضرت کی ہمارے مدرسے یعنی امداد العلوم کا مدرسہ امداد العلوم کا طالب علم کسی بھی شعبے میں جائے وہ اسلامی تشخص کے ساتھ ہر جگہ پایا جائے، صرف میری یہ کوشش ہے اور حتی الامکان آپ لوگوں کے دعاؤں سے کامیاب بھی ہو رہا ہوں۔ لیکن وہ آپ خود جانتے ہیں کہ مدرسہ چلانے میں اور مدرسے کے ذمہ دار بننے میں کیا کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں جہاں ایک طرف مدرسہ امداد العلوم شہر لکھنؤ کا ہم نہیں کہیں گے کیونکہ جہاں ہم بہار سے تعلق رکھتے ہیں اور یو پی میں بھی اکثر جگہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، چاہے وہ الہ آباد ہو، بنارس ہو، مغل سرائے ہو۔ ہم نے حضرت ابھی تک ایسا ادارہ نہیں دیکھا ہے کہ جہاں ہاسٹل میں اس طرح کا نظام ہے۔ جس وقت ہمیں یہ زمین ملی تھی کیونکہ بڑوں کے پاس اپنی باتیں اس غرض سے رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں پہ غلط ہوں گے تو میری اصلاح بھی ہو جائے گی، اور اگر کام کر رہے ہوں گے تو آج کل کے جو ہمارے بڑے ہیں الحمدللہ دعائیں دیتے ہیں۔ تو میں دعا لینے کی غرض سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ میں جہاں جہاں گیا ہوں میرے علم کے مطابق ہاسٹل کا نظام اس طرح کا نہیں ہے۔ اور ہماری 2018 میں ہم نے یہ مہم شروع کیا تھا جس وقت 14 بچوں سے ہم نے ہاسٹل شروع کیا تھا۔ اس وقت یہ مدرسہ مکمل تیار نہیں ہوا تھا، اسی بیچ میں 14 بچے آ گئے تھے، کسی کوئی مدرسہ بند ہو گیا تھا تو وہ آ گئے تھے۔ آنے کے بعد الحمدللہ 2018 میں 14 بچے ہیں اور اس وقت الحمدللہ ہاسٹل میں 109 بچے ہیں۔ پورے بچوں کی تعداد حضرت تقریباً 250 کے آس پاس ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 250 ہیں لیکن 250 کے آس پاس ہے، 160 165 کے آس پاس ہے۔ اور اس بیچ میں جو ہے 2 سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ورنہ ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ بچے کی تعداد اور بڑھ جاتی، لیکن الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے آج بھی داخلے کے لیے بچے آتے ہیں لیکن واپس کرنا پڑتا ہے۔ اس کی صرف ایک مجبوری ہے، ہمارے مدرسے کے نام کے ساتھ جو مدرسہ لگا ہوا ہے امداد العلوم سے پہلے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ زکوٰۃ مدد پا کر کے دنیا پہ حکومت کرنے والے ایک عالم بن گئے۔ تو مدرسے میں زیادہ تر حضرت غریب بچوں کی تعداد زیادہ آتی ہے، اور ابھی تک الحمدللہ جب سے مدرسہ کھولا ہے کوئی مہینہ ایسا نہیں گیا ہے کہ مہینے کا خرچ ہمارا مکمل ہو گیا ہو۔ ہر مہینے میں ہم قرض دار ہوتے ہیں، سال میں رمضان آتا ہے تو اس میں کچھ قرض ادا کرتے ہیں۔ تو خصوصی دعا کا محتاج ہوں کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اسباب ایسا پیدا کر دے کہ جو مہینے کا خرچ ہے وہ ہمارا نکل آئے۔ دوسری بات حضرت کو میں بتانا چاہتا ہوں، ویسے آپ کو الحمدللہ آپ کے شاگرد یہاں کے ناظم تعلیمات ہیں اور جب سے وہ آئے ہیں وب سے الحمدللہ ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا کیونکہ علم میں وہ بڑے ہیں، لیکن اس مدرسے کو سیکھنے میں اکیلا انسان کہاں چل سکتا ہے۔ ہم جب مدرسہ کھولے تھے تو اس کے بعد ہمارے بھانجے مولانا براللہ صاحب بھی جو شروع سے لے کے اب تک میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ مدرسہ حضرت بالکل انوکھا مدرسہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے جو اپنے لوگ ہیں وہ لوگ بہت انگلی اٹھاتے ہیں۔ جیسے ہم بچوں کو پکنک پہ بھی لے جاتے ہیں اور کسی بھی پروگرام میں، جیسے ہر مدرسے میں اور اسکولوں میں، کیونکہ ہم مدرسے میں بھی جا چکے ہیں اور اسکول میں بھی تعلق رہا ہے، تو کسی بھی اسکول میں یا مدرسے میں بچوں سے بغیر پیسہ لیے ہوئے کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مدرسہ ہے، نابالغ بچوں کی تو گواہی نہیں مانی جائے گی لیکن بالغ بچوں کی گواہی مانی جا سکتی ہے۔ تو آپ کسی بھی بچے سے کہیں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں جو پکنک پہ لے جاتے ہیں یا یہ انعامات وغیرہ ہے
یہ سب چیزوں میں آپ لوگ سے فیس کتنی دی جاتی ہے؟ کسی بچے سے صرف ایک درس سے ہم نہیں لیتے ہیں حضرت، کیونکہ آپ استاد محترم ہیں اور استاد سے اپنی بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں غریب بچے ہیں اور مدرسے کے طالب علم کیسے ہوتے ہیں وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے کہ ایک غریب بچہ پیسہ نہیں دے پا رہا، مالدار لڑکا پیسہ دے رہا تو وہ بچہ ایک دوسرے کو تانا دیتا ہے. یہ چیز ہمیں بالکل پسند نہیں آئی، کیونکہ شروع میں ایک دو مرتبہ ہم نے دیکھا تھا کسی مدرسے میں، تو مدرسے کے محتمین اور ناظم بھی جو ہے مالدار کی طرف سے انہوں نے ان کا سپورٹ کیا کہ بڑے باپ کا بیٹا ہے، اور غریب کو یہ بالکل ہی ایسا جملہ کہا کہ بیچارہ دل ٹوٹ گیا. اسی دن ہم نے طے کیا تھا کبھی بھی ہم مدرسہ کھولیں گے تو میرے بس میں ہوگا تو ہم سب سے پیسہ لیں گے، نہیں ہوگا تو ہم کسی سے نہیں لیں گے. کبھی کچھ لوگ ایسے آتے بھی ہیں ہمارے یہاں چندہ وغیرہ دینے والے، تو کچھ لوگ ناراض ہو کر کے چلے جاتے ہیں صرف اسی بات پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یتیم بچہ ہے، جو غریب بچہ ہے، ان کو سامنے میں کھڑا کیجیے. ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو دینا ہو آپ ایک ایک کر کے مل لیجیے، جن سے بھی ملنا ہو. اب ہم مسافر کے گھر سے بلا رہے ہیں، آپ پوچھ لیجیے، اس طرح انکوائری لے لیجیے. لیکن اس میں سے ہم کسی کو کھڑا کریں گے اور کوئی بچے کو معلوم ہو کہ اس کا خرچہ محتمین صاحب دیتے ہیں، تو جو دیتا ہے جس کے والدین پیسہ دیتے ہیں وہ کیا ریئیکٹ کرے گا اس کے ساتھ. تو اسی غرض سے جو ہے حضرت ہم کسی سے بھی کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ فیس نہیں آتی، ہمارے یہاں فیس جو ہے شہر لکھنؤ میں اس معظم نگر میں پہلا مدرسہ ہے کہ جہاں 2500 روپے ہم فیس لیتے ہیں. 2500 روپیہ خوراکی فیس کے ساتھ ساتھ تعلیمی فیس، 500 روپے تعلیمی فیس ہم رکھے ہوئے ہیں اور 2000 روپے خوراکی فیس. لیکن دینے والوں کی تعداد کتنی ہے وہ ہمارے بچے میں اکثر بچے جانتے ہیں کہ کیا تعداد ہے. خیر یہ آپ کی سرپرستی اور آپ کی دعا رہی تو انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہوں گے. جہاں تک تعلق ہے کہ آج جو ہے ایک یہ بھی ایک بالکل الگ کام ہے کہ لوگوں نے انگلی اٹھایا میرے اوپر کہ یہ فضول کا خرچ کرتے ہو اور یہ سب چیزیں. تو ہم نے کہا کہ بھائی بچوں جس کے ذریعے سے ہمیں جنت ملنا ہے اور جس کے ذریعے سے آخرت میری بن سکتی ہے، اگر ہم اس کو خوش کر دیں اور اس کو لائن پہ لانے کی کوشش کریں تو ہم نے پہلے مہینے میں جو ماہانہ ٹیسٹ رکھا تھا اور اس پر ہر مہینے بچوں کو ہم انعام دیتے تھے. لیکن قرض اس قدر ہو گیا جس کی وجہ سے تھوڑی سی ہمت پست ہو گئی. تو ہمارے ابرار صاحب ہے، دلشاد صاحب ہے، زبیر صاحب ہے، ہمارے انگلش اسٹاف کے مین ڈپارٹمنٹ وہی ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ 3 مہینے پہ جو ہے یہ سسٹم رکھا جائے. حالانکہ بڑے بھائی قاری جوہر حق صاحب ان کو یہ پتا بھی نہیں، کل میں گیا تھا لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ کل رات میں تذکرہ کرتے یہ چیزیں. تو ہر مہینے یہ ماہانہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور ہر مہینے بچوں کو انعامات دیتے ہیں. لیکن اس مہینے جو 3 مہینے کے بعد جو ہے کل سیفی بھائی کے یہاں گئے تھے ہم، لیکن ان کے پاس وقت نہیں تھا ورنہ وہ سیل دیا جاتا، وہ کل تھے نہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ پیکنگ دینا پڑ رہا ہے. تو یہاں بچوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے ہم سے جو کام ہو سکتا ہے، جس لگن کے ساتھ ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. بس آپ لوگوں کی سرپرستی اور دعائیں رہی. تو جہاں ہم نے 2018 میں 14 بچوں سے شروع کیا تھا، آج الحمدللہ 250 بچے. انشاءاللہ ایک دن وہ دن آئیں گے، ابھی بھی وہ دن ہے کہ مہینے کے خرچ تو نہیں نکل پا رہا ہے لیکن بچوں کی تعداد اتنی بڑھ رہی ہے کہ باہر زمین لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اب اس کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے. حضرت اپنے مدرسے میں جو بھی آئے، چاہے وہ مفتی راشد صاحب دامت برکاتہم، چاہے وہ اپنے مولانا جعفر صاحب دامت برکاتہم، تو ایک لالچ ہوتا ہے کہ جب بڑے آئے تو کچھ ایسی چیزیں کرو کہ وہ ہمیشہ